پیٹھ کو دیکھا اللہ کے رسول کے گزر جانے کے بعد، ابو بکر کے گزر جانے کے بعد، حضرت عمر جب خلیفہ بنے اور ان کے سامنے جب وہ پیٹھ آئی تو حضرت عمر پیچھے سے جاتے ہیں اور اس پیٹھ پر بوسہ دے دیتے ہیں، اس پیٹھ پر اپنے ہونٹ رکھ دیتے ہیں۔ حضرت بلال نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا کہنے لگے امیر المومنین آپ۔ حضرت بلال جلدی سے غسل کرتے، جب حضرت عمر کے پاس ان سے ملنے کے لیے آتے تو حضرت عمر فاروق نے اپنے سر سے امامہ اتارا، پگڑی اتاری اور جلدی سے اس کو زمین پر بچھا دیا اور کہا بلال آؤ آؤ بلال اس پگڑی پر بیٹھو، ہمارے سر سے اترے ہوئے اس امامے پر بیٹھو، تمہاری عزت تو جناب محمد رسول اللہ نے کی ہے تو ہم کیوں نہیں کریں گے، یہ ہمارے سردار ہیں۔ آؤ آؤ میرے پیارے ساتھیو، شکل و صورتوں کی وجہ سے کسی کو عزت نہیں ملتی ہے، عزت تو عمل اور تقوی کی وجہ سے ملتی ہے۔ یہی بلال ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا بلال تو میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا ہے، بچوں کو پیار تو میں دے سکتی ہوں لیکن کھلانے پلانے کی ذمہ داری تو میرے شوہر کی ہے۔ اے اللہ میرے لیے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان کوئی راستہ نکال، میرے اور میرے پتی کے درمیان کوئی راستہ نکال، تیرے نبی کی چوکھٹ بند، تیرے نبی کا دروازہ بند، تیرے نبی نے راستے بند کر دیے، تیرا دروازہ کھلا ہے، میں تیری چوکھٹ پہ سر رکھتی ہوں، پیشانی رکھتی ہوں، ماتھا رکھتی ہوں، اے اللہ میری فریاد سن لے۔ آسمان سے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، قرآن گواہ ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کی فریاد سن لی جو آپ سے بحث کر رہی تھی، جو آپ سے تکرار کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کر وہ تشتکی الی اللہ، اللہ سے گڑ گڑا رہی ہے، اللہ سے رو رہی ہے۔ آئے بزرگوں کی چوکھٹوں کو چوبنے والوں، آئے مزاروں کی مٹیوں کو چاٹنے والوں، یہ محمد رسول اللہ کا دروازہ جب بند ہوتا ہے تب رب کا دروازہ کھلتا ہے، یہ رب کا دروازہ ہے۔ اللہ کے رسول کا دروازہ زندگی میں بند تھا تو اس عورت نے کیا کہا، اے اللہ محمد کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا، تیری چوکھٹ تو کھلی ہے، تیرا دروازہ تو کھلا ہے۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب اللہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ عورت آئی، اللہ نے اس کی دعا سنی اور محمد رسول اللہ کے پاس پیغام بھیجا، جبرائیل آئے کہا جاؤ اس عورت کو بلاؤ جو مسجد میں اللہ سے فریاد کر رہی ہے، اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے اور قانون بدل دیا ہے۔ آج کے بعد اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح حرام کہے گا تو اس کے لیے سزا متعین کر دی، لیکن راستہ نکال دیا، وہ ایک غلام آزاد کرے گا، ایک غلام آزاد کرے اور پھر بیوی بنا لے۔ جس کو ماں کہہ دیا، بہت سے لوگ کہہ دیتے نا چل بھگ، آج کے بعد تو میری اماں، چل نہیں جائیں گے، جو بول دیتے ہیں نا یہ معمولی جملہ نہیں ہے، بہت خطرناک جملہ ہے۔ اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے راستہ بنایا، اس عورت کے لیے کیا کہا، ایک غلام آزاد کرے اور بیوی بنا لے، اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو 60 روزے رکھیں مسلسل، پے در پے کنٹینیو، بیچ میں ایک بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بخار آ جائے، بیماری ہو جائے یا کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، لیکن بنا کسی بیماری کے اور بنا کسی مجبوری کے ایک بھی روزہ اگر بیچ میں چھوڑ دیا تو سب بیکار۔ مثلا 60 روزے رکھنا، 55 رکھ لیے، چلو ایک دو دن آرام کر لیتے، 5 ہی تو رہ گئے بعد میں پورے، جہاں ایک چھوڑا 55 بیکار، پھر ایک سے رکھو۔ شہرین متتابعین، کنٹینیو لگاتار آپ کو روزے رکھنا ہے 2 مہینے تک، 60 روزے مسلسل۔ شہرین متتابعین، 60 نہیں 59 بھی ہو سکتے ہیں، اگر 2 مہینے 29 کے چاند ہو جائیں تو 58 بھی ہو سکتے ہیں، ایک چاند 29 کا ہو جائے، ایک چاند 30 کا ہو جائے تو 59 بھی ہو سکتے ہیں، دونوں چاند 30 کے ہو جائیں تو 60 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو شہرین متتابعین، 2 مہینے کنٹینیو مسلسل روزے رکھے گا وہ، اور یہ بھی طاقت نہ ہو تو تیسرا راستہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ چاہو تو ایک ہی دن بلا کر 60 کو کھلا دو، آج 60 کو کھلا دو گے تو آج ہی وہ تمہاری بیوی بن جائے گی۔ ایک ایک کر کے 60 دن کھلاؤ گے تو 60، جب تک 60 پورے کھا نہیں لیں گے تب تک وہ تمہاری بیوی نہیں بنے گی۔ یہ تمہاری سہولت کے اوپر ہے، چاہو تو ایک ایک کر کے 60 دن کھلاؤ،
یا 60 فقیروں کو ایک دن بلا کے کھانا کھلاؤ، یا 10 کر کے 6 دن کھلا لو، یہ آپ کی سہولت کے اوپر۔ جب تک 60 مسکین پورے کھانا کھا نہیں لیں گے، آپ اپنی بیوی سے بیوی کی طرح مل نہیں سکتے ہیں، وہ تمہاری بیوی بن جائے گی۔ یہ سزا متعین کر دی، لیکن راستہ نکال دیا، پہلے تو راستہ نہیں تھا۔ تو خولہ بنت سالبہ کے کی دعا کو اللہ نے سن لیا۔ یہ آخری وقت میں خولہ بنت سالبہ کی کمر جھک گئی، کمر لاٹھی لے کے چل رہی تھی، اور ایک دن حضرت عمر گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہے تھے، خولہ بنت سالبہ ایک پل پر لاٹھی ٹیک کر کھڑی تھی اور وہیں سے اشارہ کر رہی تھی، عمر رک۔ عمر رک گئے، ادھر آ۔ حضرت عمر خولہ بنت سالبہ کی آواز سن کر گھوڑے سے اتر گئے اور چلے گئے، نیچے جھک، اور کچھ بات کہنے لگی ان کے کان میں۔ عمر فاروق کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بڑا غصہ آیا، ایک معمولی سی بڑھیا عمر فاروق کو دھمکی دیتی ہے، ان کا گھوڑا روکتی ہے، ان کو گھوڑے سے نیچے اتارتی ہے اور کہتی ہے کان ادھر کر، کان میں کچھ بولتی ہے۔ فرمایا امیر المومنین، ایک معمولی عورت آپ کو گھوڑے سے اتارتی ہے اور آپ اتر جاتے ہیں، ایک معمولی عورت آپ کو اشارہ کر کے بلاتی ہے اور آپ چلے جاتے ہیں، ایک معمولی بڑھیا آپ کو کہتی کان نیچے کر، اور وہ آپ کے کان میں کچھ بولتی ہے، آپ سن لیتے ہیں؟ کیا بات ہے، اتنا کیسے؟ فرمایا حضرت عمر نے، اے میرے ساتھیو، یہ معمولی عورت نہیں ہے، خولہ بنت سالبہ معمولی نہیں ہے۔ جب محمد کے دروازے بند ہو چکے تھے تب اس کے دروازے کو اللہ نے کھولا تھا، میری کیا مجال جو اس کی نہیں سنوں؟ 7 آسمان کے اوپر عرش پر بیٹھا ہوا وہ اللہ جب اس عورت کی فریاد سننے کے لیے تیار ہے تو عمر کے اندر یہ مجال نہیں کہ وہ گھوڑا چھوڑ کر آئے اور اس کی بات نہ سنے۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تھے حکمراں جو ایک معمولی بوڑھی عورت کی بات کو سننے کے لیے چلے جاتے تھے، اور دلیل کیا دیتے تھے؟ اس عورت کی بات کو جب اللہ نے 7ویں آسمان کے اوپر سنا تو عمر کی مجال کیا ہے جو زمین پر رہ کر اس کی بات کو نہ سنے؟ نہیں، میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے، میرے اندر اتنی بہادری نہیں ہے، میرے اندر اتنی۔ تو اسلام سہولت کا نام ہے، اسلام آسانی کا نام ہے۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریے، لڑکی والوں کے لیے مجبوریاں پیدا مت کیجیے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک صحابی آئے، کتنی اس سے زیادہ آسانی کیا ہوگی؟ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا۔ سنو، بڑی ہنسی آئے گی آپ کو یہ واقعہ سن کر، آئے اللہ کے رسول میں تو برباد ہو گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا مت پوچھو۔ کہا رہنے دو، ایک طرف تو کہہ رہے ہو کہ میں برباد ہو گیا، میں پوچھ رہا ہوں کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا بتاؤ نا۔ اللہ کے رسول پوچھنے میں بھی شرم آ رہی ہے۔ کہا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں روزے سے تھا اور روزے کی حالت میں بیوی سے مل لیا۔ آپ نے کہا اوف، فرض روزہ تھا، اچھا ہم بستری کر لیں۔ آپ نے کہا ایک غلام آزاد کرو۔ ہم بستری، جو روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس کی تو یہی سزا ہے، وہ روزہ تو پورا کرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ 60 روزے اور رکھنا پڑیں گے۔ پہلے ایک غلام آزاد کرو۔ کہ اللہ کے رسول مجھے تو خود غلامی کرتے کرتے پوری زندگی ہو گئی دوسرے کی، میں کیا غلام آزاد کر پاؤں گا؟ میرے پاس تو یہ آپشن ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا 3 آپشن ہے۔ پہلا آپشن غلام آزاد کرو، کہنے لگا نہیں کر پائیں گے، میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ آپ نے کہا 60 روزے رکھو مسلسل پے در پہ کنٹینیو، کہنے لگا اللہ کے رسول 60 روزے، 60 کہاں؟ کہ ایک روزہ میں تو یہ حالت ہے کہ بیوی سے مل لیا، صبر نہیں ہوا۔ آپ کہہ رہے ہیں 60 روزے رکھو، میرا کیا حال ہوگا؟ میں تو نہیں رکھ پاؤں گا، یہ بھی طاقت نہیں ہے میرے اندر۔ اور کمزور آدمی رمضان کے روزے تو بڑی مشکل سے رکھ پاتا ہوں، اس کے علاوہ 60 روزے اور میں کیسے رکھ پاؤں گا؟ آپ نے کہا پھر تیسرا ایک اور آپشن ہے تمہارے لیے۔ کہا کیا؟ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کتنے؟ کہا 60۔ کہ اللہ کے رسول شاید آپ کو میرے گھر کا حال نہیں معلوم۔ آپ نے کہا تم نے کبھی بتایا ہی نہیں تو معلوم کیا ہوگا؟ کہ اللہ کے نبی صبح اگر مجھے کھانے کو مل جائے تو شام کو بھوکا سوتا ہوں، اور شام کو مل جائے تو صبح بھوکا اٹھتا ہوں، پھر صبح نہیں ملتا۔ میرے گھر میں 2 ٹائم کا کھانا نہیں بنتا، میں 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ آپ نے کہا رکو، اچھا 3 آپشن تمہارے پاس، تینوں نہیں ہے؟ کہاں؟ دیکھیے پھر بھی راستہ نکالا۔ کہا کیا؟ رکو، نماز کا ٹائم ہوا، آپ نے لوگوں سے کہا اپنے بھائی کی مدد کرو، اس کو غریبوں میں کچھ دینا ہے، مسکین ہے، خود غریب آدمی ہے۔ اچھا اب چندہ ہوا اس کے، کھجور ہی اس زمانے میں چلتا تھا، کوئی 2 کھجور لایا، کوئی 5 لایا، کوئی 10 لایا، اور ظہر سے عصر تک چندہ ہوتا رہا، پورا 10 کلو کا ایک ٹوکرا بھر گیا کھجور کا۔
اتنا بڑا ٹوکرا بھر گیا، آپ نے اس ٹوکرے کو اٹھا کر اس کو دیا، لے پکڑ، تمہارے بھائیوں نے تمہاری مدد کی ہے، جاؤ یہ کھجور اپنے گاؤں میں لے جاؤ، اپنے قبیلے میں سب غریبوں میں دے دینا، انہی کو بانٹ دینا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہاری غلطی مٹ جائے گی، جاؤ یہ غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول کہاں اس کو بانٹوں؟ کہا اپنے گاؤں میں۔ کس میں بانٹوں؟ کہا غریبوں میں۔ کہتا اللہ کی قسم پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ دیکھیے اے اللہ کے رسول، پورا گاؤں آپ دیکھ لیجئے، میرا پورا قبیلہ، میرے پورے گاؤں پورے قبیلے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول کی بھی ہنسی نکل گئی، کیا کہہ رہے؟ پورے گاؤں میں تم سے زیادہ غریب کوئی نہیں؟ کہا نہیں۔ تو جاؤ تم خود ہی لے جاؤ، خود کھا لینا، اپنی بیویوں بچوں کو کھلا دینا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ آسانی، جرم بھی کیا، آپشن بھی نہیں ہے تینوں میں سے کوئی ایک، چندہ بھی ہوا اس کے لیے، اور اللہ کے رسول نے کہا جاؤ غریبوں میں بانٹ دینا، تو کہتا مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے کہا تم ہی کھا لینا، جاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو کھلا دو، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ لیجئے، یہ آسانی ہے، آسانی، اس سے زیادہ سہولت اور کہاں ملے گی؟ اس لیے انسانیت سیکھو، انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے۔ آپ بتائیے یہ تعلیم کہاں ملے گی؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ کہاں ملے گی تمہیں تعلیم؟ دنیا کے کسی مذہب کو اٹھا کر دکھا لو، آج بہت لوگ چلاتے رہتے ہیں ہم یہ ہم وہ، اور آج بنے بیٹھے ہیں لوگ، کرسی سنبھالے بیٹھے ہیں، لیکن یہ دکھائیں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مدد کے لیے غیروں کے پاس جاتے ہیں، غیروں کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کے بزرگوں کو برا مت کہو، ان کے معبودوں کو برا مت کہو۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں تم ان کے بزرگوں کو گالی مت دو۔ کیا کہا؟ ان کو گالی مت دو۔ کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر وہ دشمنی میں تمہارے اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے، پھر وہ جہالت کی بنیاد پر وہ تمہارے رب کو گالی دیں گے۔ مسلمانوں، یہ سب سے بڑی نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں بتایا کیا؟ اگر کوئی ہمیں الٹا کہہ رہا، غلط کہہ رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بھی اس کو الٹا کہو گے۔ کوئی ہمارے، یہ بتائیے کوئی پاگل کتا اگر ہمارے پیر میں کاٹ لے، اب آپ سمجھ جاؤ تو مزہ آ جائے ہم پاگل کتا کس کو کہہ رہے ہیں۔ اگر اس پاگل کتے کو آپ سمجھ جاؤ تو میری پوری تقریر کامیاب ہے، اور یہ نہیں سمجھ پائے تو پھر بیکار ہے۔ ہم پاگل کتے کا نام اس لیے نہیں لے رہے ہیں کیونکہ ان چینل والوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے، سچ بولنے پر اور کڑوی بات بولنے پر مجھے مجبور کر دیا ہے، نہیں بولتا ہوں میں۔ اب یہ آپ کو اشاروں میں سمجھنا ہے، ان چینل والوں نے اپنا چینل چمکانے کے لیے مجھے وہ جملے نہ بولنے کے لیے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ اب ہم نہیں بولیں گے، کسی بھی جلسے میں نہیں بولیں گے۔ اس پاگل کتے کو اگر آپ سمجھ جائیں تو مزہ آ جائے، پوری تقریر آپ سمجھ جائیں گے۔ وہ پاگل کتا کون ہے؟ اگر کوئی پاگل کتا ہمیں کاٹ لے تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اس پاگل کتے کو کاٹیں۔ کیا کوئی عقل مند اس پاگل کتے کو کاٹے گا؟ اچھا یہ بتائیے کہ ایک پاگل کتے نے ہمیں کاٹ لیا، اب ہم اس کو کاٹنے جا رہے ہیں تو لوگ ہم کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی پاگل ہے۔ ہاں؟ کتے نے کاٹا، پاگل سا تو بھی اس کو کاٹا۔ کوئی اگر ہمارے نبی کو گالی دے رہا ہے، ہمارے نبی کی شان میں الٹا سیدھا بول رہا ہے، وہ پاگل ہے، اس کا دماغ بھرشٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم اس پاگل کتے کو کاٹنے جائیں، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ میرے بھائیوں، کتنی مشہور مثال ہے، کتے بھونکتے رہتے ہیں اور ہاتھی چلتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی بھی ہاتھی نے پیچھے مڑ کر کتے کو نہیں دیکھا ہے۔ کتے بھونک رہے ہیں، ہاتھی چل رہا ہے، کیوں؟ وہ جانتا ہے اگر مڑ کر، اگر ہم نے دیکھا پیچھے مڑ کر اور ان کو گھرایا تو ہمارا وقت برباد ہوگا، ہم جہاں جانا چاہتے اس منزل سے ہم رک جائیں گے۔ وہ کتے ہیں، بھونک رہے ہیں، بھونک بھونک کے خود ہی تھک جائے گا، ہم کیوں اپنا وقت برباد کریں؟ مسلمانوں،
میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، ہمارے نبی کو گالی دی جا رہی ہے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی بھی ہو رہی ہے، کارٹون تک چھاپے جاتے ہیں، اشتعال، ہمیں مشتعل کرنے کے لیے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم ان سب کو پاگل کتا سمجھ کر چھوڑ دیں اور ان کو جو کر رہے ہم جواب میں ویسا نہ کریں جیسا یہ کر رہے ہیں، یہی عقل مندی ہے۔ ہمیں مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے سپریم کورٹ نے